چلی ہے بس پیرے وہ ماں کے جام و مینا سے، غرض چلی ہے بس پیرے وہ ماں کے جام و مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، قرض اتنی ہے بس پیرے وہ کے جام و مینا سے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے، جو نادان ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، جو نادان ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے، جو نادان ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے، خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے، بہت روئیں کر کے یاد اہل میں کلا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کلا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کلا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کلا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، نقطہ ہے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تلخ تر، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تلخ تر، مگر ہے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا
سے، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے طرف طرف تر، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے، کہ ہم مالک کو دیکھ لیتے قلب بینا سے۔ اصل حقیقت دنیا میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ موت ہے۔ آدمی پیدا ہوتا ہے، محنتیں کرتا ہے، والدین محنت کرتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں، شیخ محنت کرتا ہے، اور پھر کہیں سے کہیں انسان پہنچ جاتا ہے، اونچے اور بلند مقامات طے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود موت سے محرم ہے۔ اس لیے جو عقل مند ہے وہ کبھی موت کو نہیں بھولتے، اور جو بے وقوف ہیں وہ دنیا کی ہر مستیوں میں ہی خوش رہتے ہیں۔ اس زمانے کے بھی جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اور پہلے زمانے کے بھی عقل مند جو اپنے آپ کو کہتے تھے، حقیقت میں وہ بیوقوف تھے، چاہے وہ آج کے عقل مند کہلانے والے ہوں یا گزشتہ زمانوں میں۔ جس نے موت جیسی حقیقت کو بھلا دیا، اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے حقیقت میں کھلتی، آنکھ بند ہوئی حقیقت میں کھلی، اور آخرت کے مناظر پھر سب سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ سارے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن پھر حسرت اور افسوس اور رنج و غم کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اصل عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے کی تیاری کریں۔ حضرت والا نے اپنی اشعار میں جو حقیقت بیان کی وہ یہی ہے کہ اللہ کی صحبتوں میں جانے کا ایک مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے، ہم اپنے قلب بینا سے اپنے رب کو دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ دنیا کی جو چکا چوند ہے، کشمکش بظاہر جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کی حقیقت بھی ہم جان لیں، اور جو آخرت ہے حقیقت میں جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے اور اہل تقویٰ کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کی حقیقت کو بھی جان لیں۔ اور یقین ہے کہ یہ جب تک انسان کی آنکھ بند ہوتی نہیں، اس وقت تک سمجھ میں بات آتی نہیں۔ اس لیے صحبتوں میں انسان جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جب وہاں جاتا رہتا ہے تو یہ بات کان میں پڑتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اسے اس بات کا یقین عطا فرما دیتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا تو عارضی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، لیکن اس کے بعد والی جو زندگی ہے اصل زندگی وہ ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں آنے کا مقصد یا کسی اور اللہ والے کے پاس جانے کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو، اللہ کرنا ہم سیکھ جائیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں جب تک رہنا ہے اللہ سے ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھی ہمیں کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما، اس لیے کہ ہم انتہائی کمزور لوگ، ذرا سی گرمی تیز پڑ گئی تو پریشان، سردی زیادہ ہو گئی تو پریشان۔ آپ نے دیکھا ہوگا آدمی رو رہا ہے، حالانکہ رونے سے نہ سردی کم ہوتی نہ گرمی کم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک پیغام مجھے ملا، تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ جو خراب چیز ہوتی ہے اس سے بھی اچھا پہلو نکالتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی۔ ابھی 2-3 دن پہلے مدینہ منورہ میں لائٹ چلی، تو باقاعدہ وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ پیغامات آنے شروع ہوئے۔
ایک پیغام پھر دوسرا، یعنی دسیوں کے قریب پیغامات آئے کہ مدینہ منورہ میں کہربا میری بجلی نہیں، اور 2 گھنٹے کے لیے کہربا جو ہے وہ فتح تھے۔ اس کا سبب بھی یہ بنا کہ ان کا جو ہائی ٹینشن کے جو 2 برج تھے، بڑے کھمبے تھے، وہ گر گئے، ٹکرا گئے آپس میں، جو بھی ہوا جو ہے اس کی وجہ سے انقطاع ہوا، تو 2 کی بجائے 4 گھنٹے میں پھر جا کے وہ درست ہوئے۔ یعنی حکومت کی طرف سے فوری اعلان بھی کیا گیا کہ بھئی یہ 2 کھمبے چونکہ گر گئے ہیں، لیکن ہم اس کا کام شروع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی درست ہو جائیں گے بجلی کی بحالی ہو جائے گی۔ تو پورے مدینہ منورہ میں ابھی 3 دن 4 دن پہلے 2 گھنٹے کی بجلی کے پیغامات آنے شروع ہو گئے۔ لیکن اس میں جو اچھا پہلو تھا وہ یہ ایک پیغام آیا کہ ہم اس سخت گرمی میں 2 گھنٹے بجلی جانے کی وجہ سے مقید، یعنی اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سوچو کہ جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اس دن کیا حال ہوگا۔ یہ پیغامات یہ ہیں، اصل میں سوچنے کی چیز یہ، ہمارے یہاں شکوہ شکایت کسی کو کوئی چیز نہیں۔ اصل ہمیں جو سوچنا چاہیے کہ اس سخت گرمی میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ آخرت کی گرمی کیسی ہوگی، تمہارے اعمال اگر اچھے نہیں ہوئے تو کیا بنے گا؟ کیا کبھی ہمارا اس طرف دھیان جاتا ہے؟ لیکن الحمدللہ یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بعض لوگوں کی سوچ اتنی اچھی ہوتی ہے، اتنی اعلیٰ اور الفا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سوچ عطا فرمائے کہ ان کے جو پیغامات آئے وہ یہی کہ انہوں نے اس طرح توجہ دلائی کہ میرے عزیز 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تم پریشان ہو گئے ہو، تو سوچو کہ آخرت کی گرمی کیسے ہوگی، اللہ کا سورج جب سوا نیزے پر ہوگا اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیسے برداشت کرو گے، جہنم کی گرمی کیسی ہے، سوچو دوسرے۔ تو اس طرح کے ایک تو نہیں، ایک پیغامات آئے، اور پھر ایک پیغام اور آیا جس نے طبیعت کو خوش کر دیا کہ کسی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں کو سہے، تکلیفوں کو برداشت کرے، رنجو ہے، اس کے لیے بہت خوشخبری۔ تو انہوں نے پھر آگے لکھا کہ صبر کرو اور اچھی زندگی گزارو، یعنی صبر کرو اور انشاءاللہ پھر تمہارے لیے خوشخبری۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے محبت ہے، آپ کی باتوں کا یقین ہے، وہ کبھی ادھر بہکتے اور بھٹکتے نہیں، چاہے وہ کتنے بڑے پرائم منسٹر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جیسے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ بنجم کہلاتے ہیں، اور جن کے دور میں ان کا عدل ایسا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب ایک شیر نے بکری پر حملہ کیا تو اس وقت جو چرواہا تھا اس نے کہا کہ وہ خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا۔ یہ وقت، یہ اثرات ہوتے ہیں جانوروں تک میں۔ کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب تک شیر اور بکری گھاٹ سے پانی پی رہے تھے، آج جو شیر نے حملہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا جو خلیفہ عادل تھے ان کا انتقال ہو گیا، اگر وہ ہوتے تو اسے کبھی ضرورت نہ ہوتی۔ تو یہ اچھے حکمرانوں کی پہچان ہوگی۔ یقیناً رعایا بھی اچھی تھی، حکمران بھی اچھے تھے، کیونکہ بہرحال ہم بھی کچھ نہ کچھ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم رعایا میں سے ہیں تب اور حکمران ہیں تب ہمارے سامنے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہونے چاہیے، جس کے نتیجے میں ہم اپنی دنیا بھی بنائیں، اپنی آخرت بھی بنائیں۔ اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں دنیا کی ترقیوں سے نہیں روکتا، لیکن وہ ساری ترقی دین کے تحت ہونی چاہیے، بس اتنی سی بات۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی تو انشاءاللہ بیڑا بات۔ جیسا کہ اس سے پہلے دائر صاحب بھی جو اشعار پڑے گئے اس میں جو بات کہی گئی ہے اور جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ یقین ہم کو بہرحال دلانا ہوگا، اپنے آپ کو اس کو یقین دلا دو کہ ہم مسافر ہیں، یہاں سے ہمیں جانا ہوگا۔ یہ بس سوچ لو کہ یہ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، کوئی بنگلے میں رہ رہا ہے تب، کوئی جھونپڑے میں رہ رہا ہے تب، نہ بنگلے والا رہے گا نہ جھونپڑے والا رہے گا، ایک دن جانا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے ظہر کے وقت میں، اور انہوں نے آ کر ایک ڈاکٹر صاحب کا نام لے کے کہا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، بہت صدمہ ہوا، بہت اچھے نیک آدمی تھے اور میرا انسان دوست آدمی تھے۔ تو میں نے افسوس کا بھی اظہار کیا، اور سچی بات ہے کہ کافی دکھ ہوا۔ انسان سے 87-88 میں بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا، بعد میں پھر چھوڑ دیا، تو 10-12 سال سے ان کے پاس نہیں جاتا تھا، لیکن بہرحال یہ کہ آدمی اچھے تھے۔ کراچی کے حالات کے تحت انہیں بھی دھمکی ان کی جب کے لیے بیچارے چھوڑ کے چلے گئے کراچی سے۔
اور پھر اس کے بعد پہلے تو امریکہ جا کے سیٹ ہوئے، پھر UK میں آئے، پھر اس کے بعد مالدیپ آ گئے، اور اپنی صحت کا انہیں بہرحال بہت خیال رہتا تھا. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ اتنے دبلے نظر آ رہے ہیں، کیا ہو جائے؟ کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگے وزن ایک دم گھٹ گیا، بہت زیادہ پتلے دبلے سے ہو گئے. تو پتہ ہی چلا کہ تقریباً 12-14 کلومیٹر روزانہ واک کرتے اور 2 گھنٹے جو ہے وہ سوئمنگ بھی کرتے. تو یہاں مالدیپ میں جب ہو گئے تو تقریباً کھلے سمندر میں 2 گھنٹے واک کرنا تو ان کا معمول. بیچارے گئے ہوں گے اور بس پھر واپس نہیں آئے، اب تک ان کی لاش نہیں ملی. 12-14 دن ہو گئے لیکن لاش نہیں ملی. تو بہرحال ان کی میں نے مغرب میں فجر کی نماز میں اور پھر مغرب میں مغفرت کی ان کی دعا کرائی. ایک صاحب آ گئے کہ بھائی آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کا انتقال ہو. میں نے کہا کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا. حق ہے ہمارے اوپر ان کا، کیونکہ ہم کسی بھی دیندار آدمی کا جب کسی سے واسطہ اور تعلق ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ اس کی دینداری کا فائدہ اسے پہنچنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ وہ بیمار ہو تو اس کے لیے دعا کرے، وہ مر جائے تو اس کی مغفرت کی دعا کی جائے. یہی فائدہ، سب سے بڑا فائدہ اچھے لوگوں سے تعلق رکھنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی بھولے نہیں. تو لاتی بات ہے کہ میں بہرحال ان کو ذہن میں بھی یاد رکھا اور میں نے مغفرت کی دعا بھی کرائی. تو ایک صاحب میرے پاس آئے کہ ابھی تک تو کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے ان کے بعد نہیں. میں نے کتنے دن ہوگا ان کو ڈوبے ہوئے؟ میں 12 دن ہو گئے. میں نے کہا بھائی اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے رکھے جہاں بھی ہیں، اور اگر زندہ بھی کوئی ہو تو اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اس میں بہت سے ایسی برائی کی بات ہے. تو اگر مغفرت کی دعا آپ کو بری لگتی ہے تو کیا دعا کو بتائیے. چلے نہیں میرا مطلب. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے قابل ہیں کہ اگر کوئی سورہ یاسین پڑھتے تو کہتے ہیں لوگ بندے کو مار دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ذہن اتنے خراب ہیں کہ اگر کسی بیمار کے بعد بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لے سمجھتے کہ ابھی دیا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں. سورہ یاسین پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھو گے تو کوئی مر جائے گا فوراً. اگر اللہ نے زندگی دینی ہوگی تو اس کو شفا عطا فرما دیں گے، اور وقت آ گیا ہے تو جلدی سے عافیت کے ساتھ اس کی ساتھ نکل جائے گی. اس کا فقط اتنا سا مطلب. لوگوں نے اس کو نہ جانے کیا کچھ کر دیا. تو بہرحال میں نے ان سے کہا، پھر وہ اتفاق سے پھر دوسرے دن ایک اور صاحب آ گئے، وہ بھی ڈاکٹر تھے. انہوں نے بھی آ کے مجھ سے کہا کہ کیا کنفرم ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی کنفرم ہو جائے تبھی مغفرت کی دعا کرائی جاتی. میں نے کہا ہم اپنے جتنے بھی عزیز اقارب ہیں سب کے لیے کہتے ہیں اللہ ہمارے سارے عزیزوں کی مغفرت فرما دے، اور سب کے سب ایک ساتھ تو نہیں پڑھتے ہیں موجود. میں نے کہا اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، جو چلے گئے ان کی مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، اس میں شرط کوئی قباحت نہیں. تو بہرحال کہنے لگے وہ تو سننے کو تیار تھے ان کے گھر والے. میں نے کہا یقیناً ان کا تعلق ان سے ایسے ہی ہے، جب تک وہ لاشیں دیکھ لیں گے ان کی تسلی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال امکان تو ہے نا، یعنی زیادہ امکان تو اس کا ہے کہ وہ ڈوب گئے. اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی 14-15 دن ہوگا غالباً، اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے، تو آپ یہی سمجھیں کہ انتقال ہو گیا. اب کیا صورت حال ہوئی تو اللہ جانتے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اس بات کا یقین رکھیں کہ ایک دن ہم نے جانا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. کوئی ہو، دوست ہو، احباب میں سے ہو، رشتے داروں میں سے ہو، بیوی بچوں میں سے ہو، کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہ کریں. اگر ہم اپنی موت کو سامنے رکھیں گے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. جو ہی سمجھتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں مرنا وہ زیادتی کرے گا، وہ ظلم کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو یہی رہوں گا، لیکن یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے. یہ یقین ہم کو بہرحال دلانا ہوگا. ہم مسافر ہیں، یہاں سے ہمیں جانا ہوگا. یہ تو یہی طور پر بات ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ایسا گمان تھا کہ میں کبھی مروں گا ہی. میں جب یہاں 1986 میں آیا، ایک صاحب واک کرتے تھے صبح، اور وہ کہتے تھے آئی اسٹیل مین، اور واقعی اپنے ہاتھوں کو باقاعدہ دکھاتے تھے، رسید پہنا کرتے تھے اور آیا کرتے تھے. اچھے آدمی تھے، بہرحال نماز پڑھ کے بھاگتے تھے، گھومتے تھے. تو کیا اپنے بڑھاپے میں 60-65 سال کی عمر ہوگی، لیکن دکھاتے تھے اپنا کو، دیکھو میرے جسم کیسا، میرے اسٹیل کی جیسا بدن. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں باقی اسٹیل بنائے. ہم تو گوشت پوشت کے آدمی ہیں، یہی رہنا چاہتے ہیں. آپ اسٹیل مین ہیں، ہم تو جو گوشت پوشت کے آدمی ہیں. بس اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے اب تک رکھے، اپنا بنا کے رکھے. بیچارے
ایک دن ایسی واک کرتے کرتے لسی کی دکان پہ پہنچے اور لسی پیتے پیتے انتقال. بات ایک اسٹیل سب یہ رہ جاتا ہے. ہمیں اپنی آخرت کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے. یعنی وہ بیماری نہیں، بیمار نہیں ہوئے بلکہ ہنستے کھیلتے دنیا سے چلے گئے. اور اچھی بات ہے، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی واک نہ کرے. اصل چیزیں موت سے غافل نہ. موت کبھی بھی آ جاتی ہے. ایک ایسے شخص کو جو صحت مند ہے، جسے کوئی بیماری نہیں، وہ کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہے. لمحہ بھی نہیں لگتا انسان کو جانے میں. اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ صاحب میں نے کبھی مرنا نہیں. بس یہ یقین اگر ہمیں آ جائے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم کم از کم اپنی آخرت کی فکر ضرور کر لیں. آج بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا اس کے کتاب جو پڑھنے کو دی جاتی ہے تو موت کا منظر دی جاتی ہے. موت کا منظر، اس مرنے کے بعد کیا ہو، یہ بھی کوئی مذاق کی بات. یقیناً انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی. اگر وہ بھی پڑھ لیں تو یقیناً ان کو فائدہ پہنچے گا اس کا. تو اگر پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ موت کا منظر ہو یا جو بھی ہو، کوئی حقیقت ہے اس کو سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. وہ جب آئے گی اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے احوال دی ہیں اس سے بھی ہم لطف اندوز ہوں اور صحیح طریقے میں زندگی گزاریں. اس کا مطلب صرف کیا ہوتا ہے، جب موت کو سامنے رکھتا ہے تو کم از کم ناجائز نہیں کرتا، حرام کام نہیں کرتا. حرام کھائے گا نہیں، حرام پہنے گا نہیں، حرام پیے گا نہیں. اسی طریقے سے گالی نہیں دے گا. ابھی آپ سن رہے تھے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے کہ جس نے نمازیں بہت پڑھی، تہجد بھی پڑھے، تراویح بھی نہیں چھوڑی، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن کسی کی غیبت کر. یہ صرف دل نہ بنا ہونے کی وجہ سے. آج ظہر کی نماز میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا تو اس بات کا ہوتا ہے، لوگ بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ صحبت لیکن ایسی نہیں ہوتی کہ بالکل یہ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہوں. بس بیان کی حد تک وہ صحبت ہے تو اس کا فائدہ زیادہ نہیں ہوتا بعض اوقات. تو میں نے کئی دفعہ ان کو نوٹ کیا اس بات پر کہ وہ بعض اوقات ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ بہت تکلیف ہوتی. بھائی صاحب نماز کے اندر بیچارے آگے آئے، جگہ تھی آگے، لیکن میں دیکھا کہ اور پیر چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے کہ یہ نہ آیا آگے. انہوں نے جب دیکھا تو بیچارے پیچھے چلے گئے. پھر کسی آپ نے کہا کھڑے ہو جائیں، اب تھوڑا سا ہو گئے تو جگہ بن گئی. زبردستی تو نہیں گھسنا چاہیے سب میں، لیکن اگر جگہ موجود ہے تو تھوڑا سا سرک جائیں. اپنے کسی بھائی کو اگر جگہ ہے تو اس کو آگے بلا لیں، بشرطے کہ پوری نماز میں آپ کو تکلیف نہ ہو. لیکن یہ کہ جو صرف بیان کے سننے کے حد تک آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، سچی بات ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی. اب دیکھنے کو تو وہ اسپیشلی گیٹ تک بھی چھوڑنے جائیں گے، مسافہ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جب معاملہ کریں گے تو وہ بالکل دین سے ہٹ کر اس وقت آپ سب بھول جاتے ہیں. کسی اللہ والے کے پاس اگر آپ جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ان سے سیکھنے کی کوشش کرو. صرف اتنا نہیں ہے کہ نماز پڑھنی آ گئی، نماز پڑھنے تو ایک عام آدمی کو بھی آ جاتی ہے، لیکن اور بہت سے مسائل ہیں ان کو سیکھو. کل ایک صاحب میرے پاس عشاء میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ پوچھا کہ بہو اور سسر کا جو تعلق ہے وہ کس حد تک ہونا چاہیے، کیونکہ سسر بھی ایسا شخص ہے کہ جو محرم ہے، حرمت مصاہرت کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹے کی جو بیوی ہے وہ پردہ نہیں کرتی، سسر سے محرم ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، ہمارے حضرت مولانا صاحب محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا نہ کرے اگر کسی وقت اپنے حقیقی بھائی سے بھی کسی شخص کو بھائی خطرہ پیدا ہو جائے عورت کو کہ اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں تو اس سے بھی پردہ واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. سب سے نہیں لازمی بات ہے، لیکن کبھی کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے. اب وہ چاہے ستیلا باپ ہو، بعض اوقات اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. تو اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے سسر کی نظر ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اس نے کہا نہیں ان کے ہاں تو اتنا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ گلے سے لگا لیا اور ہاتھ، مطلب یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ سسر کیونکہ باپ ہے لہٰذا وہ اس سے لپٹانا چپٹانا یہ سب جائز. آج بات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ ملکہ دیا ہوا ہے، اچھی اور بری نظروں کو خوب پہچانتی ہے. تو یاد رکھیے کہ اس حد تک آگے بڑھنا مناسب نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ حرمت مصاہرت ہے کہ بیٹے کی بیوی ہے اس لیے یہ باپ کے لیے حرام ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر سسر شہوت کی وجہ سے اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو بیٹے پر وہ حرام ہو جائے گا.
تو اس لیے کس وقت انسان کے دل میں کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا. اب تو اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو اس سے پتہ یہ چلا، انہوں نے جو اگلی بات کہی کہ وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی کہا کہ بھائی ہم تو بہت پیار کرتے، تم نے کبھی ہمیں پیار نہیں. اس حد تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ یقیناً یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، سب کچھ ہمارے دینداریاں بھی ہیں، اور جناب وہ فلمیں بھی چل رہی ہیں اور ٹی وی بھی کھلا ہوا ہے. اس میں آج کل جو جس طرح کے اشتہارات ہیں، باقی کچھ نہ بھی ہو تو اشتہارات بھی اس قابل نہیں کہ انہیں دیکھے آدمی. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب خبر دیکھنے کے لیے ہم نے کھولنا، خبروں کے اندر بھی اس طرح کی خرابیاں ہیں. خود خبر دینے والا، بیان کرنے والا وہ بھی اگر عورت ہے، اس کا بھی لباس درست نہیں ہے تو کب دیکھنا جائز ہوگا؟ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. فقط نماز پڑھ لینا، مسجد میں آ جانا تو یہ اتنا کافی نہیں. اور جو ہے وہ مجھے پتا چلا کہ وہ صاحب مسجد میں بھی آتے جاتے ہیں، نمازی ہیں، لیکن ان چیزوں کا خیال ہی نہیں. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. باقی جہاں تک جو شریعت نے جو حدود رکھی ہیں ان حدود کو کبھی آدمی کراس نہ کرے. احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے. دیکھیے ہماری بیٹی ہے، یقیناً ہمارے لیے قابل احترام اور ہم اس کے لیے قابل احترام، لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثر ایسا تو ہوتا ہے کہ 8 سال 7 سال تک بچی ایسی ہوتی ہے کہ باپ نے قریب بھی اٹھا لیا، پیار بھی کر لیا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے احتیاط کا دامن باپ کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑی بچی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا، اگرچہ کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط کی جاتی ہے. تو پھر سسر کے لیے تو اور زیادہ احتیاط لازم ہے. اس لیے ان مسائل کو بھی سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. خاص طور پر ہم جن ماحول میں رہے، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ ماحول اللہ تعالیٰ اس میں محفوظ رکھے، بچنا چاہیے. تو بہرحال سسر اگرچہ محرم ہے، اور یہ محرم میں نے بتایا کہ حرمت مصاہرت، ایک حرمت ہوتی ہے نسب کی کہ حقیقی بیٹا ہے، فلانی بات ہے کہ وہ نسبت ہے دوسری، اور ایک ہے کہ حقیقی بیٹی تو نہیں ہے لیکن بیٹے کی بیوی ہے، یہ مصاہرت کہلاتی ہے، سسرالی رشتے داری. تو سسر یہ بھی حرمت مصاہرت کی وجہ سے محرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط کا دامن کسی وقت کے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. چنانچہ اس خاتون نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو بچایا خود، یعنی اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ یہ حد مناسب نہیں ہے جس حد تک یہ آگے جانا چاہ رہے ہیں. تو لازمی بات ہے، میں نے کہا کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے یہ رزق دی ہوئی ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور بات یہ بھائی اپنے نفس پر بھی کبھی انسان بھروسہ نہ کرے، اپنے نفس پہ بھی کوئی بھروسہ نہ کرے کہ ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت جناب بزرگوں کی مجلس میں جاتے ہیں. دیکھو شیطان جاتا وہی ہے، چور آتا وہی ہے جہاں مان، شیطان وہیں آئے گا جہاں پر ایمان ہوگا. جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ چاہے گا کہ آگے اس کا ایمان میں کسی طرح سے ضائع کر دوں. جس طرح چور وہاں آئے گا جس کے پاس مال ہو، جب جو کنگلا ہے اس کے پاس کون آئے گا؟ کنگلے کے پاس چور نہیں آتا نا، اس کے پاس ہے ہی نہیں تو کیا لے گا؟ بیچارے کی پکوڑے کی دکان ہے، وہ بھی اس میں بھی وہ کھانے پینے کو کچھ نہیں. لازمی بات ہے کہ وہ اس کے پاس بھانے سے رہا. اس لیے میرے بھائی شیطان آتا ہی ہمیشہ با ایمان آدمی کے پاس اس کو گمراہ کرنے کے لیے. اس لیے ہمیں گریز کرنا چاہیے ان چیزوں سے، اور ہمیشہ اپنی آخرت سامنے رکھنی چاہیے. انشاءاللہ اگر اللہ کا خوف ڈر ہم نے اس کو اپنا بنا لیا طریقہ کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی محفوظ کروا دیں. اور یہ خوف صرف مردوں کے حق نہیں، خواتین کے لیے بھی ہے کہ جو مسائل جو مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. البتہ جہاں جہاں فرق رکھا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اجر و ثواب سے محروم نہیں کیا. مثلا اگر مرد نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا ہے، خواتین وقت پر اپنے گھر میں پڑھ رہی ہیں، تو انشاءاللہ دونوں برابر ہے اجر و ثواب. کے بعد اوقات تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خواتین کے دل میں یہ آتا تو ہے جانے کے لیے، لیکن نہیں جاتی شریر کے حکم کی وجہ سے، تو اس لیے انشاءاللہ ان کا اجر و ثواب اپنے دل کو مارنے کی وجہ سے اور بڑھ جاتا ہے. جیسے ابھی آخری جو مقطع پڑا تھا حضرت کے شعر کا، اشعار کا جو نظم تھی، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ملتے نہیں ہے جب تک کہ خون تمنا نہ، آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے. آرزوؤں کے خون کی بغیر اللہ تعالیٰ ملتے نہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے،
اور اللہ تعالیٰ کے استحضار ہمیشہ رہے ہر کام میں، تو یقیناً پھر اپنی آرزوؤں کو مارنا ہوگا. اور آرزوؤں سے مراد بھی جائز نہیں ہے، ناجائز آرزو، ناجائز خواہشات، ان کا خون کرنا پڑے گا بس. اب لازمی بات ہے کہ ناجائز خواہش تو ناجائز ہی ہوتی، اس کو اگر آپ جائز کرنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے راستے پہ چلیں گے، اور اگر ناجائز خواہش کا گلا دبا دیں گے تو یقیناً آپ کو وقتی طور پر تو صدمہ ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں پہنچا دیں گے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے اپنے ناجائز خواہشوں اور تمناؤں کا خون کرنا یہ عین مطلوب ہے. ناجائز خواہشوں سے بچیے، جائز چیزوں سے شریعت نے منع نہیں کیا، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، دونوں کے لیے یہ قانون ہے شریعت کا کہ جو جائز ہے وہ مردوں کے لیے بھی جائز ہے، جو ناجائز ہے اور اس میں بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ مردوں کے لیے قانون ضابطہ الگ، عورتوں کے لیے الگ، لیکن اس کے بعد وہاں درجے بلند ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاق اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا